اچھا یہ بتاؤ بھوک مٹ رہی ہے نا؟ بھوک مٹ، ارے غریب نواز کی بارگاہ میں بھوکے آتے ہیں غریب نواز کے بارے میں سننے کے لیے. اور اجمیر کے ان پہاڑوں نے اور زمین نے جس نے غریب نواز کی زیارت کی ہے اس کو گواہ بنانے کے لیے آتے ہیں کہ تو نے جس کی زیارت کی ہے اب سن لے نا زیارت کرنے والوں کی زبان سے کہ وہ کیسے ہیں. ارے اے اجمیر کی زمین، اے اجمیر کی زمین، راجستھان کے جنے کتنے شہر ہیں جنہیں لوگ جانتے بھی نہیں، تیری پہچان ہے غریب نواز سے. اب سنو میں نے کیسے پایا، مگر کوئی یہ گمان ہرگز مت کرنا کہ جمال رضا خان اپنے بارے میں کچھ بیان کر رہا ہے. مجھے سب سے زیادہ کوفت تب ہوتی ہے جب میری گردن پہ کوئی تلوار چلاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی پسند ہی نہیں کیا کہ لوگ میری تعریف کریں. کوئی مجھے کچھ کہتا رہے، اگر میری تعریف کرے گا اور میں اس تعریف کے اوپر پورا نہیں اترتا تو جو وہ کہہ رہا ہے وہ میں ہو نہیں جاؤں گا. اگر میری برائی کرے گا اور میں اس برائی پر پورا نہیں اترتا تو وہ میں ہو ہی نہیں جاؤں گا جو وہ کہہ رہا ہے. لہذا میں ہجو سے اور تعریف سے کیوں خوش ہوں اور کیوں ناراض ہوں، میں جو ہوں وہ رہوں. جمال اپنی پہچان خود نہیں ہے، جمال کی پہچان اس کا مرشد ہے. مفتی اعظم سلامت مفتی اعظم پہچان مفتی اعظم اس کی صدارت کی رضا بولو عطا رضا صدا رضا تکبیر رسالت. غلام کی پہچان آقا ہوا کرتا ہے، علی کی پہچان محمد ہے، حسین کی پہچان علی ہے، زین العابدین ہے حسین کی پہچان، حسین زین العابدین کی پہچان ہے، غوث اعظم کی پہچان زین العابدین ہے، غریب نواز کی پہچان غوث اعظم ہے، بختیار کاکی کی پہچان غریب نواز ہے، بابا فرید کی پہچان سرکار بختیار کاکی ہے، نظام الدین اولیاء کی پہچان بابا فرید، نظام الدین اولیاء کی پہچان بختیار کاکی ہے، صابر کلیری ہے. غلام اپنے آقا سے پہچانا جاتا ہے، غلام اپنے آقا سے پہچانا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو مجھے اس کی ضرورت نہیں، مگر میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ کے سامنے بیان کروں. اور غریب نواز کا مرتبہ دیکھیے کہ غریب نواز کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے سن رہے ہیں. موت کا میں ذکر کر رہا تھا، اللہ کی قسم کسی کی زندگی میں معراج ہوتی ہے، کسی کی موت پر معراج ہوتی ہے. اللہ کی قسم اس ذات کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ جس کے جسم اقدس سے اسرائیل نے روح کو
حبیب اللہ. اب سنو، میں اب سے 25 سال پہلے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میرے ساتھ کافی لوگ تھے. ان میں سے چند کے نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک حاجی ہارون تھے جو دھمتری کے رہنے والے. کہاں کے؟ ہاں. ایک محی الدین بھائی تھے مفتی اعظم کے مرید، وہ بھی دھمتری کے رہنے والے. ایک گوپال نام کا شخص تھا جو میرے ہاتھ پر ایمان لایا تھا، اور غلام رضا میں نے اس کا نام رکھا تھا، وہ تھا. کچھ افراد اور تھے. اب غریب نواز کے یہاں حاضری کا منظر یہ تھا کہ غریب نواز کی تربت میں بائیں جانب سے بڑے گیٹ سے لوگ اندر داخل ہو رہے تھے، اور قدموں کی جانب جو 3 چھوٹی چھوٹی محرابیں بیچ کی کچھ بڑی ہے، اس میں سے لوگ نکل رہے تھے تو صحن میں آتے تھے. وہاں کچھ اولیاء اکرام، اکابر اولیاء اکرام کی تربتیں ہیں. اس سے باہر نکلتے ہیں تو باہر جو صحن ہے جہاں محفل سما ہوتی ہے، وہاں آ جاتے ہیں. ایک محراب ہے جن میں دروازے نہیں لگے ہوئے ہیں، ہے نا؟ دیکھا ہے نا سب. تو اس جانب جہاں محفل سما ہوتی ہے وہاں آ کر ہم کھڑے ہوئے، اور والنٹیئر تھے، پولیس والے لگے ہوئے تھے. کچھ ایک والنٹیئر جو تھا بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے کمانڈ کر رہا تھا لوگوں کو، یہ وہ سب انتظام سنبھالے ہوئے تھا. حاجی ہارون نے کہا کہ یہ ہمارے بریلی شریف کے ہیں. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ سجادہ ہیں. میں سجادہ نہیں ہوں، میں غلام ہوں، خادم ہوں، جوتیوں میں بیٹھنے والا ہوں. ہاں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بریلی شریف کے سجادہ ہیں، ان کو ادھر سے زیارت کے لیے جانے دو، قدموں کی طرف سے. اس نے کہا سن لو، یہ غریب نواز کی بارگاہ ہے. کسی خانقاہ کا سجادہ ہو یا کسی ملک کا راجا ہو، یہ غریب نواز کی بارگاہ ہے. یہاں سب بھکاری ہیں، آنا ہے تو ادھر سے آؤ جدھر سے سب آ رہے. حاجی ہارون پیچھے ہٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حاجی ہارون نے 50 روپے کا یا 10 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کو دیا. کہا حضرت کی حاضری ادھر سے کرا دو. اس نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ غریب نواز کی بارگاہ میں رشوت دیتے ہو اور ایک خانقاہ کے سجادہ کو لے کر گھوم رہے ہو. اس نے جھڑک دیا. حاجی ہارون پیچھے ہٹ گئے. مجھے غصہ آیا. میں نے کہا ہارون بھائی، بڑی شرم کی بات ہے، آپ مجھے بھی ذلیل کروا رہے ہیں اور خانقاہ کے اوپر بھی انگلی اٹھوا رہے ہیں، اور بے شک یہ غریب نواز کی بارگاہ ہے. یہاں نذرانہ بھی رشوت کی شکل لے لیتا ہے جب اپنی کسی غلط بات کو منوانے کے لیے دیا جاتا ہے. لہذا آپ یہ سب نہ کریں. اور غریب نواز، یہ تو میں ان کے قدموں میں ہوں، اگر 7 سمندر پار سے میں ان کو پکاروں گا تو دیکھ بھی لیں گے اور سن بھی لیں گے. اب سب کھڑے ہو گئے. جب میں نے ڈانٹا، تیور میرے بہت مطلب وہ تھے غصے والے. پھر میں نے غریب نواز سے کہا، میں نے کہا حضور، اپنے دل میں کہا میں نے، زبان سے نہیں. یہ ایسی بارگاہ نہیں ہے کہ جہاں زبان کھولی جائے، سمجھ گئے نا. میں نے کہا حضور، میں مفتی اعظم کا غلام ہوں. اگر آپ کے دربار میں میرے مرشد برحق کی رسائی ہے، اگر آپ کے دربار میں میرے مرشد برحق کی رسائی ہے تو اب غور سے سنیے.
اور اس بات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ گواہ ہے، اللہ کا رسول گواہ ہے، اور کسی غلط بات کے لیے اللہ رسول کو اگر گواہ بنایا جائے تو کفر ہوگا، خارج اسلام اور ایمان ہو جائے گا، اور مرتے وقت اسے ایمان نصیب نہیں ہوگا. سمجھے نا؟ آپ کسی بھی مفتی سے، کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، وہ یہ کہہ دے گا کہ اگر اللہ رسول کو گواہ بنایا کسی جھوٹ کے لیے، غلط بات کے لیے، تو یہ کفر ہے. سمجھے نا؟ اب سنو، غریب نواز کا جلوہ دیکھو اور میرے پیر کا جلوہ دیکھو. ایک ایسا ذرہ ہے سلسلہ قادریہ کا میرا پیر کہ جس کے قدموں میں سورج و چاند بھی آ کر سلام عرض کرتے ہیں، اور سورج اور چاند تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں. خدا کی قسم میرا پیر تو وہ پیر ہے کہ عرش کے فرشتے بھی اس کی زیارت کے لیے آتے تھے. اب سنو، میں نے عرض کیا حضور اگر میرے پیر و مرشد کی رسائی آپ کے دربار میں ہے تو مجھے آپ ابھی بلائیے، اسی طرف سے بلائیے، عزت سے بلائیے، محبت سے بلائیے. یہ 4 باتیں میں نے کہیں. ابھی بلائیے، اسی جانب سے بلائیے، عزت سے بلائیے، محبت سے بلائیے. اور اگر میرے پیر کی رسائی آپ کے دربار میں نہیں ہے تو جمال اس در پر نہیں جاتا جہاں پر اس کے پیر کی بات نہ ہو. آج کے بعد پھر آپ کے دربار میں میں کبھی نہیں آؤں گا. میں نے کہہ دیا. میری عمر بہت کم تھی، 25 و 30 کے بیچ میں رن کر رہا تھا میں، سمجھے نا؟ اس کے آس پاس جوانی دیوانی ہوا کرتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، کم عمر تھا میں، اور غصہ تو مجھے رہتا ہی تھا بھائی اس زمانے میں. اب بھی غصہ آ جاتا ہے تو کوئی سنبھال نہیں پاتا. سمجھ گئے نا؟ ہاں. تو بہرحال غریب نواز کی بارگاہ میں غصہ تو نہیں کیا جاتا، مگر جوش و خروش کے ساتھ وہ باتیں ضرور عرض کر دی جاتی ہیں کہ جو ایک ضدی بیٹا اپنے باپ کے سامنے کرتا ہے، جو ایک ضدی بیٹا اپنی ماں کے سامنے کرتا ہے. بس ہم روحانی اولاد ہیں غریب نواز. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اگر میرے مرشد کی رسائی آپ کے دربار میں ہے تو مجھے ابھی بلائیے، اسی طرف سے بلائیے، عزت سے بلائیے، محبت سے بلائیے. اور اگر رسائی نہیں ہے تو میں اس دربار میں نہیں جاتا جہاں میرے مرشد کی بات نہ ہو. آج کے بعد میں پھر کبھی آپ کے دربار میں نہیں آؤں گا، اور یقین ماننا میں نہیں آتا. میں کھڑا ہو گیا، میں نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے بعد میں نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھی جو ہم لوگ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. ایصال ثواب کیا میں نے، اور پھر میں نے شجرہ پڑھا، مناجات پڑھی، اور اپنے ساتھ کے سب کے لوگوں کے لیے اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی. اور جیسے ہی میں نے رخسار کے اوپر ہاتھ پھیرا، قسم خدا کی ایک شخص اندر سے بھاگتا ہوا آیا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ حضرت کو بلا رہے ہیں. کہا حضرت کو بلا رہے ہیں. تو حاجی ہارون نے میری پیٹھ کے اوپر ایسے اپنی انگلیوں کو مارا، چلیے جلدی جائیے. تو جیسے ہی انہوں نے مارا، پولیس والے ایک طرف ہٹ گئے، وہ والنٹیئر ایک طرف ہٹ گیا. سب جیسے کائی ہٹ جاتی ہے نا، ویسے ہٹ گئے. میں اندر آگے بڑھا
اور میری دائیں جانب غریب نواز کی بائیں جانب جو محراب تھی، چھوٹی محراب، ایک بیچ کی محراب، اس محراب کے اوپر ایک پولیس والا کھڑا ہوا تھا۔ اب میں نے جو کہا تھا نا، عزت سے بلائیے، محبت سے بلائیے، ابھی بلائیے، اسی طرف سے بلائیے، تو اس پولیس والے نے مجھے دیکھ کر اپنا ڈنڈا پھینک دیا، سمجھے؟ اور مجھ سے ایسے ہاتھوں کو باندھ کر اس کا جملہ تھا پولیس والے کا، سرکار آپ؟ پولیس والے نے کہا سرکار آپ؟ اللہ اکبر۔ اب میں تو اپنے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اور میں آگے بڑھا، اس نے دونوں ہاتھ یہاں کندھوں سے پولیس والے نے مجھے پکڑ لیا، اور جیسے بہت بزرگوں کو اندر یا پکڑ کر کہیں لے جاتے ہیں، وہ مجھے اندر لے کر گیا پولیس والا، اور لے جا کر مجھے غریب نواز کے قدموں میں کھڑا کر دیا۔ میں وہاں کھڑا ہوا۔ اب حیرت انگیز بات کیا ہے آپ دیکھیے، قسم خدا کی، میرا خدا گواہ، میرا رسول گواہ، 6 تاریخ تھی رجب کی، کتنی؟ 6 رجب تھی، 6 رجب، یعنی آنے والی تاریخ جو ہے، یہ 25-26 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ بہت رش ہوتا تھا اس زمانے میں، ڈگی چوک کے اوپر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، بلند دروازہ تو دوسری بات ہے، اس زمانے میں بہت رش ہوتا تھا۔ چنانچہ مجھے لے جا کے قدموں میں کھڑا کیا، اور جب میں نے نگاہ کو اٹھا کر دیکھا تو اللہ کی قسم غریب نواز کی تربت تھی، 2 خادم قدموں کی جانب کھڑے ہوئے تھے، ایک داڑھی منڈا کوئی شخص تھا، پتلا دبلا بہت ہی کمزور، وہ قدموں کی طرف کھڑا ہوا تھا، اور باقی پورا حجرہ خالی تھا، کوئی اس میں نہیں۔ رجب کی 6 تاریخ تھی، 11 سے لے کر 1 کے بیچ کا وقت تھا۔ اللہ اکبر۔ میں جا کر کھڑا ہوا، میں نے چادر کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، تو خادم جو لڑکے سے تھے ان دونوں نے کہا اس میں کچھ ڈالو، تو میں نے جب اپنے کرتے کے اندر ہاتھ ڈالا تو 5 کا نوٹ میرے ہاتھ میں آیا۔ میں نے جیسے ہی ان کے رومال میں وہ نوٹ ڈالا، میرے پیر زمین سے اتنے اوپر اٹھ گئے اور آدمیوں کے ریلے کے ساتھ میں باہر ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ غریب نواز، وہ بات دوسری ہے کہ جمال کے گناہوں نے اس لائق نہیں رکھا کہ اس سے آگے قدم بڑھاتا جمال، سمجھے نا؟ مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے ماتھے کی سیاہی نے کچھ بھی رنگ دکھایا ہو، مگر غریب نواز کی تربت نے میرے مرشد کے وہ جلوے میرے اوپر ظاہر کر دیے کہ میں جان گیا کہ میرے مرشد کی رسائی غریب نواز کے حضور میں بھی ہے، غوث اعظم کے حضور میں بھی ہے، امام حسین کے حضور میں بھی ہے، علی مرتضیٰ کے حضور میں بھی ہے، عثمان غنی کے حضور میں بھی ہے، عمر فاروق اعظم کے حضور میں بھی ہے، ابو بکر کے حضور میں بھی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے حضور میں بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس میں اتنا بتا دوں، اس کے بعد میں 2 بار اندر حجرے میں گیا ہوں، علاوہ عرس کے میں حاضر ہوا تھا اور 2 بار گیا۔ اس کے بعد میں نے کان پکڑ لیے کہ اب حجرے کے اندر میں نہیں جاؤں گا زندگی میں کبھی۔ جہاں غریب نواز کی تربت ہو وہاں ہم اپنے پیر رکھ دیں۔ مجھے سال ہا سال بیت گئے، 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس واقعے کے بعد 2 بار، یعنی ایک ہی دن میں 2 بار میں اندر گیا ہوں، وہ بھی ایک خادم تھے غریب نواز کے، وہ مجھے لے گئے زبردستی۔ اس کے بعد سے آج تک میں اندر نہیں گیا۔ ایک بار اور میں نے حاضری دی ہے تو میں باہر صحن میں بیٹھا ہوا اپنے آقا کے مزار کو دیکھتا رہا۔ جب خادموں نے دیکھا کہ یہ
کوئی صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے بہت دیر سے تربت کو زیارت کر لیتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ بیچارے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ اندر تشریف لے چلیں. میں نے کہا میرے پیر اس لائق نہیں ہے کہ اندر جاؤں. سمجھے؟ یقین ماننا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میرے مرشد کے مرشد نے کہا. سرکار ابوالحسین نوری ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جیسوں کی اس بارگاہ میں کیا بساط. ارے یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کی زیارت کے لیے عرش سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے دوستو، اس بارگاہ کا جتنا ادب کرو گے اتنا ہی تمہارا ایمان بلند ہوگا، اتنا ہی ایمان بلند ہوگا. اور اصل ہے کسی بارگاہ سے ایمان کی بلندی کا حاصل کر لینا، ایمان پر استقامت کا حاصل کر لینا. جب ایمان کی بلندی حاصل ہوتی ہے، روحانیت حاصل ہوتی ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوا کرتی ہے، تو انسان کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جو ان بزرگوں کا غلام ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مانگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں. جب وہ بلندی کو روحانیت کی پا لیتا ہے تو یہ ہمارے آقا خود اس سے پوچھتے ہیں کہ بول تیری مرضی کیا ہے، کیا چاہتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے صلاۃ و سلام ہوگا، فاتحہ ہوگی، بیٹھ جاؤ نا خود تو بیٹھو، فاتحہ ہوگی اور جو ہے اس کے بعد غریب نواز کی طرف سے آپ سب کی دعوت. غریب نواز کا دسترخوان ہے، غریب نواز کا کھانا ہے. سمجھ گئے نا؟ کسی کا نہیں ہے، اما پورے ہندوستان میں کسی کا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ پورے ہندوستان میں کسی کا نہیں ہے. سمجھے؟ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. ہاں، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی. سمجھے نا؟ تو سب سکون کے ساتھ جو ہے کھانا وغیرہ تناول کر کے آپ لوگ تشریف لے جائیے گا. میرے حق میں بھی دعا کریے گا، اپنے حق میں بھی دعا کریے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام.